اب دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان سر جنگ کی ہو رہی ہے یا ہو رہی ہے، بتائیے. اچھا، یہ اکثر اوقات تو ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ والا جو ایک جوائنٹ ایک حکومت ہے اور اتحاد ہے، اس میں اس سے پہلے پی ڈی ایم اتحاد کی بات کر لیں، یہ بھی پی ڈی ایم 2 ہی ہے، تو ہم ایسی جو ہے نا ایک رسا کشی کو اور اس طرح کی چپکلشوں کو ہم نام دیتے تھے نورا کشتی کا، مگر اب مجھے معاملہ تھوڑا سا سیریس ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اچھا، یہ ممکن نہیں ہے کہ پنجاب کی کوئی کابینہ کا رکن، چاہے وہ کوئی بھی منسٹر ہو، وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی گفتگو کرے یا کوئی دوسرے لفظوں میں کہیں بلو دی بیلٹ بات کرے، بیجا تنقید کرے یا تنقید کرے. ٹھیک. تو یہ جو ہے سی ایم جو ہیں چیف ایگزیکٹو صوبے کی، ان کی مرضی کے بغیر ہو. اسی طرح پیپلز پارٹی کی پنجاب کی قیادت، سندھ کی قیادت، ان کی لیڈرشپ اگر کوئی بات کرتی ہے تو میں کم از کم بینگ اے ادنا سا جرنلسٹ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ بلاول بھٹو، کم از کم بلاول بھٹو زرداری کی مرضی کے بغیر کرتی. میں آصف علی زرداری صاحب کو اس میں تھوڑا سا ہم ایگزیمپٹ کر دیتے ہیں، وہ ویسے ہی صلح پسند اور مفاہمت پسند اور اس طرح کا ان کا سیاسی کیریئر رہا ہے، وہ لڑائی جھگڑے میں پڑتے ہی نہیں. اور وہ حامد میرزا والا کلپ آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں میں تو سیدھا ہی صحیح ہاتھ جوڑتا ہوں اور پیروں کو ہاتھ لگاتا ہوں، ان کی سیاست ہی ہے. مگر ادھر چونکہ بلاول بھٹو زرداری بھی ینگ لیڈر ہے، رائٹ، ادھر مریم نواز بھی پھر پہلی سی ایم شپ ہے، بالکل، اور جوش ہے اور جوش خطابت ہے اور طاقت ہے اور سب کچھ ہے. اب اس میں چیزوں کو بیلنس رکھ کے چلنا تو بڑا ایک باریک سے اس پہ آپ کو چلنا پڑتا ہے ٹریک پہ. آپ اس میں ذرا سا ادھر بھی ڈگمگا گئے تو ہاں ظاہر ہے وہ ڈینجرس بھی ہوتا ہے. بالکل. تو اب یہ ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں اسلام آباد سے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایک کہہ لیں کہ تھوڑا گلے شکوے، مذاکراتی نہیں میں کہوں گا، مذاکرات تو خیر بہت بڑے ایشوز پہ ہوتے ہیں. یہ جتنا فی الحال ایشو ہے اس پہ ایک میٹنگ ہوئی دونوں پارٹیز کے رہنماؤں کے درمیان اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے چیمبر میں. اور میں نے آپ کو پہلے شو میں بھی کہا ایاز صادق بھی جو ہیں ان کو بھی ہم نے بڑا صلح جوئی پایا آلویز، اور ان کا اتفاق سے جب سے اسپیکرشپ ان کے حصے میں آئی ماضی میں بھی اور اب بھی، اور وہ اسپیکر کا رول اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایوان کو چلانا ہے. ایوان میں حکومتی بینچز بھی ہیں، ایوان میں اپوزیشن بینچز بھی ہیں، ایوان میں آزاد اراکین بھی ہوتے ہیں، تو سب کو ساتھ لے کے چلنے والا مزاج رکھنے والا شخص ہی اسپیکر ہو سکتا ہے. بالکل. تو اچھا، ایاز صادق صاحب کے چیمبر میں جو لوگ نون لیگ سے موجود تھے ان میں نو باختہ سینیٹر رانا ثناء اللہ وہ موجود تھے، طارق فضل چودھری تھے، اعظم نذیر تارڑ تھے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار تھے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے نوید قمر تھے، اعجاز جاکرانی تھے. ان کو تو میں نے دیکھا ان مناظر میں، شاید کوئی ایک آدھ اور بھی ہوں گے. تو وہاں بھی اس حوالے سے کچھ گلے شکوے پیپلز پارٹی کی قیادت نے کیے نون لیگ کی قیادت سے پنجاب حکومت کے حوالے سے. اب یہ وفاق کا معاملہ نہیں ہے، پنجاب کے حوالے سے انہوں نے گلے شکوے کیے. وہ قیادت نے سنے. ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ 1-2 دن کے اندر پاکستان پہنچ رہے ہیں، تو ان سے فرسٹ پریورٹی پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ انہیں آگاہ کرے گی ان تمام تر چیزوں سے، معاملات سے. اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک اچھے ماحول میں ایک ملاقات ہوئی. اس سے پہلے نوید قمر ایوان میں یہ گلے شکوے کر چکے، اسپیچ کر چکے. رانا ثناء اللہ خان جو ہیں انہوں نے ڈیفینڈ کیا ایوان میں پورا مریم نواز کو. انہوں نے کہا کہ وہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ صحیح بات کرتی ہیں، وہ پنجاب کی بات آئے گی تو وہ کیسے برداشت کریں گی. اور ان کے پنجاب کے لیے، پنجاب کی عوام کے لیے مریم نواز کے اس جذبے کو، اس گفتگو کو دھمکی کیوں سمجھا جا رہا ہے بھائی؟ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا خطاب. اور ایک یہ میٹنگ ہو گئی. اس کے بعد سندھ میں اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈرشپ جو ہے اس سے پہلے کچھ پریس کانفرنس کر رہی تھی جس میں وہ مریم نواز پہ، ان کی حکومت پہ تنقید کر رہے تھے. مگر
پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑا پلیئر جو ہے وہ میدان میں اتارا. کون ہے بتائیے؟ قمر زمان کائرہ. مسٹر قمر زمان. قمر زمان کائرہ جو ہیں وہ بڑے ہی ایک زیرک پولیٹیشین ہیں. ان کو ہر طرح کے حالات میں اپنے اعصاب پہ، اپنی گفتگو پہ بہت گرپ ہے، کنٹرول ہے. ہم نے کبھی کسی ٹاک شو میں، ہم نے کبھی کسی میڈیا ٹاک میں، ہم نے کسی بھی طرح کی مذاکراتی میٹنگز میں بینگ اے میڈیا قمر زمان کائرہ کو جو ہے نا وہ اپنے حواس کھوتے ہوئے نہیں دیکھا. ان کو کبھی بکھلاتے ہوئے نہیں دیکھا. ان کو کبھی بلو دا بیلٹ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ایک ان کی خاصیت ہے. میں نے جیسے ایاز صادق کی ابھی بات کی آپ کے سامنے، یا آپ میاں نواز شریف کی بات کر لیں کہ وہ، حالانکہ جرنلزم کی، جب ہم جرنلزم کرتے ہیں، میں آج آپ کو ایک بات کرتا ہوں، آپ نے پرنٹ میڈیا کیا ہے، آپ نے ڈیلی ٹائمز میں آپ لکھتی رہی ہیں. یہ پرنٹ میڈیا سے ہم نے سیکھا کہ صاحب جو ہے ورڈ وہ یوز نہیں ہوتا. چاہے آپ سپر پاور کے پریزیڈنٹ کے لیے بات کر رہے ہو تو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ لکھنا ہے. کبھی بھی آپ دیکھیں گے نہیں پرنٹ میڈیا میں کہ صاحب لکھا جائے. مگر میاں نواز شریف کی آپ خطابات اٹھا کے دیکھیں، وہ اپنے سخت ترین جو حریف ہیں اس وقت کے، جو جن کو ایک دشمن جاں کہا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تو وہ صاحب کہہ کے بات کرتے ہیں. یعنی کہ وہ جتنی بھی شعلہ بیانی میں نواز شریف خطاب کر رہے ہوں تو وہ کبھی بھی بلو دا بیلٹ نہیں گئے. اچھا، یہ ایک کلچر جو ہے یہ نون لیگ میں موسٹلی آپ کو ملے گا. بالکل. جو ان کے ساتھ سیاست کرنے والے لوگ ہیں، وہ جتنے بھی غصے میں، جتنی بھی شعلہ بیانی میں، جتنے بھی بڑے حریف کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تہذیب، ایٹیکیٹس نہیں بھولتے، وہ نہیں بھولتے. رائٹ. قمر زمان کائرہ ون آف دیم، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں، کہ ان کی گفتگو میں تہذیب جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو اس میں کمی نظر نہیں آئے گی. اچھا جی، اس کے بعد جو بھی ایک ان کا ایک کلچر ہے، جو رکھ رکھاؤ ہے اور جو ان کی سیاست ہے. اچھا، وہ قمر زمان کائرہ کی پریس کانفرنس ادھر لاہور میں تابڑ توڑ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاکستان طویل عرصے تک بحرانوں کا شکار رہا. قمر زمان کائرہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی خصوصی صورتحال کا شکار اور ملک میں بہت سے بحران ہیں. یہ سب اچھا نہیں چل رہا. بالکل ظاہر سی بات ہے. یہ قمر زمان کائرہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں، حکومت اور افواج نے مل کر کام کیا ہے. سب کو کریڈٹ دے رہے ہیں. کچھ جو صورتحال میں بہتری آئی، بہت بڑے کسی حادثے سے ملک بچا، یہ اس کی طرف ان کا اشارہ. وہ کہتے ہیں کہ بے چینی میں کچھ ٹھہراؤ کے بعد کچھ دنوں سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. نہ اس کا سیاست نہ جمہوریت کو فائدہ ہے. یہ ہماری رائے ہے، کسی کو مشورہ نہیں. دیکھا کہ انہوں نے براہ راست جو ہے نا، ایک جو ہوتا ہے نا کسی کو، وہ کہتے ہیں رائے ہے ہماری. اچھا، جب سے حکومت بنی ہے جس میں ایک معاہدہ لکھا گیا، ہم نے اقتدار میں شیئر لیے بغیر حکومت کو سپورٹ کیا. لکھے ہوئے معاہدے پر کئی میٹنگز کے باوجود عمل درآمد نہیں ہو سکا. اچھا، عمل درآمد کی ذمہ داری تو حکومت کے پاس ہے نا. پیپلز پارٹی تو کابینہ کا حصہ نہیں ہے، وفاقی کابینہ کا. تو وہ ظاہر ہے کہ جو بھی معاہدہ ہے اس پہ عمل درآمد حکومت کے کورٹ میں بول ہے نا. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ملکی حالات کے پیش نظر صورتحال خراب کرنا چاہتے تھے، نہ کرنا چاہتے ہیں. قانون سازی سمیت تمام بحرانوں میں حکومت کا ساتھ دیا بغیر کسی احسان کے. ہمیں کیا کہا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد قطعاً نہیں تھا کہ نون لیگ جو کرے گی اسے بلینک چیک دے دیا. بدقسمتی سے کچھ دنوں سے دو طرفہ مکالمہ شروع ہو گیا ہے. ایک طرف پیپلز پارٹی اور دوسری طرف حکومت پنجاب ہے. انہیں پنجاب میں سپورٹ نہیں چاہیے ہوگی، مگر خواہش ہے کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلایا جائے. اپنے ساتھیوں اور پنجاب حکومت سے کہتا ہوں کہ دلیل سے آرا دیں. اب وہ اپنے ساتھیوں سے بھی کہہ رہے ہیں قمر زمان کائرہ. فرق نظر آیا آپ کو؟ کچھ دن کی جو میڈیا ٹاکس آ رہی تھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے، اور ایک ٹاک اب قمر زمان کائرہ کی ہے. اور ابھی تک میں نے چند
ان کے ٹکرز پڑھے, پوائنٹس پڑھے ہیں, تو اس میں ابھی تک تو افواہ و تہمین چل رہی ہے. آگے کیا ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ لہجہ استعمال نہ کرے جو ماضی میں ہوتا رہا, جس پر ماضی میں محترمہ شہید نے COD کیا. یہ کام صدر مملکت نے حت المقدور کیا. بلاول بھٹو تحمل سے چیزیں لے کر چل رہے ہیں. سیلاب سے بہت قیمتی نقصانات ہوئے جس میں سارا ملک انہوں نے کہا سیلاب میں بہت قیمتی نقصانات ہوئے. اس کے بعد حکومت وقت اور صوبائی حکومتوں نے اچھا کیا, سب نے اچھا کہا. ٹھیک. جہاں غلط ہوا بتائیں گے اور اس پر احتجاج کریں گے. ہم بھی پنجاب والے ہیں. اس بحران کا لانگ ٹرم حل کیا ہو سکتا ہے؟ ہم رائے دیتے یا تنقید کرتے ہیں تو آپ اس انگلی توڑنے کی بات کرتے ہیں. اس پر وہ جو آگے اس میں مریم صاحبہ کی انگلی توڑوں گی, انہوں نے کہا ہم رائے یا دیتے ہیں تنقید کرتے تو آپ انگلی توڑنے کی بات کرتے ہیں. سوال سیلاب سے نبٹنے کی طریقہ کار پر ہوتا ہے. جواب میں سندھ حکومت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. کچھ اعتراض بہت تکلیف دہ تھے جس میں بجلی کی سبسڈی پر تنقید تھی. سوال یہ ہے کہ سیلاب میں پیپلز پارٹی نے آپ کو ہر جگہ سپورٹ کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا پہلے میں ساتھ یہ بھی ایڈ کر دوں کہ اس پریس کانفرنس میں قمر زمان کائرہ کے ساتھ جو دیگر لوگ موجود تھے اس میں MN سمینہ خالد گھرکی, اس کے بعد عثمان ملک, چودھری اسلم گل, فیصل میر, رانا جواد, ڈاکٹر خیام حفیظ, عمران سرویا, ڈاکٹر عائشہ شوکت, ڈاکٹر فرید اشرف, اور اس کے علاوہ بشرا منظور مانکا, ڈاکٹر خالد جاوید. یہ سارے لوگ جو ہیں, صداقت شیروانی, یہ موجود تھے ان کے ساتھ. اچھا جی, کائرہ صاحب فرماتے ہیں بلاول بھٹو نے قصور میں سیلاب کی صورتحال دیکھی اور متاثرین کو ملے. کسانوں سے 2023 اور قبل کے سیلاب پر سوالات اٹھائے. بلاول بھٹو نے خطاب میں CM پنجاب کی تعریف کی. یہ یاد کروا رہے ہیں قمر زمان کائرہ. کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت سے کسانوں کو ریلیف کے لیے مطالبہ کیا اور لاہور میں مریم اورنگزیب کے ذریعے تعریف کی. بلاول بھٹو نے تباہ حال علاقوں میں فوری ریلیف ISP کے ذریعے دینے کو کہا اور زرعی ایمرجنسی لگانے کو کہا. یہ اس حکومت کا کیا دھرا نہیں بلکہ دنیا کا کیا دھرا ہے. ہم بھیک نہیں مانگ رہے, ان سے اپنا حق مانگ رہے ہیں. BISP کی کیش گرانٹ فوری ریلیف ہوتی ہے. یہ پہلے بھی ہوتا تھا. اب BISP استعمال نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں. شفافیت میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہلے نمبر پر ہے. اس سال کے بجٹ میں IMF نے کہا کہ 200 ارب کا اضافہ کرایا. اگر ہم تجویز دیتے ہیں کہ پنجاب پر انگلی اٹھائی ہے, ہم امداد کے طریقہ کار پر اعتراض اٹھا رہے ہیں. مگر آپ کو BISP قبول نہیں تو ہم تنقید کریں گے. آپ اس تنقید کو پنجاب پر حملہ کہہ دیتے ہیں. ان کا تنقید کو تنقید کی حد تک آپ لیں, اس کو کوئی ذاتی اس پہ آپ نہ لیں. یہ ویسے بات تو ان کی بجائے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ اس میں پانی کی تقسیم, بجلی کی سبسڈی کی باتیں کہاں سے آ گئیں؟ اختلاف جتنا ہو اسے اتنا رکھنا چاہیے. آپ خاتون اور ہماری بہن ہیں اور خاتون ہی ہماری لیڈر تھی. آپ اپنے لہجے پر غور کریں. ٹھیک. اب وہ محترمہ بینظیر بھٹو کا ایک جو سٹائل تھا, طرز سیاست, قمر زمان کائرہ وہ یاد دلا رہے کیونکہ انہوں نے بڑا وقت گزارا ان کے ساتھ سیاست کی. تو مریم نواز کو بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ ہماری بہن ہیں, مگر وہ ذرا آپ یاد کریں کہ ان کا طرز سیاست کیا تھا, محترمہ کا لہجہ کیا ہوتا تھا. یہی محترمہ شہید اور یہی نواز شریف کا سبق تھا. میں میاں نواز شریف کو کریڈٹ دیا میں نے شروع میں, بالکل دیا آپ نے. ان کا جو بات کرنے کا کسی بھی حالات میں ایک انداز ہوتا ہے. اچھا جی, آپ CM نہیں نواز شریف کی صاحبزادی اور شہباز شریف کی بھتیجی ہیں. آپ یہ کہیں کہ کسی کو بولنے نہیں دوں گی, یہ لہجہ کسی طور مناسب نہیں. اچھا جی, بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں 20 نسلوں سے پنجابی ہوں. آپ جہاں بیٹھی ہیں وہاں سے یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. کیا باقی سب پنجاب چھوڑ کر چلے جائیں؟ باقیوں کے حق کو ختم کرنے کی کوشش مت کریں. آپ کے الفاظ فیڈریشن کو مضبوط بنانے کے لیے ہونے چاہیے. آپ نے کہا کہ 50 لاکھ لوگ متاثر ہوئے اور فی گھر 5 لوگ ہیں تو یہ رقم 1000 ارب روپے بنتے ہیں.
اور رواں ترقیاتی پروگرام بند کر دیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ بھیک مانگے، اگر ہم مغرب کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں تو انہیں امداد کا کہتے تو کیا بھیک مانگ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ملکوں سے مانگیں، ہم تو اقوام متحدہ سے امداد کی بات کر رہے ہیں۔ قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اپنے تمام دوروں میں ماحولیاتی تبدیلیوں پر بات کی ہے، اس میں بھیک کہاں سے آ گئی؟ سارے صوبوں کو قومی مالیاتی ایوارڈ کے مطابق، آبادی کے مطابق پیسے نہیں ملتے۔ پنجاب کے پی، فاٹا اور بلوچستان نے اپنے ایوارڈ سے رقم دی، اب 90,000 گھروں کے جو پیسے دے رہے ہیں اس کے پیسے بھی واپس دینے ہیں۔ سندھ حکومت 21 میں سے 6 لاکھ گھر متاثرین کو دے بھی چکی ہے۔ اچھا، یہ سندھ میں بڑا تیزی سے بلاول بھٹو جب دورے کر رہے تھے یہ کام ہو رہا تھا، کہا گیا کہ ہم نے گرین بسیں شروع کی ہیں، آپ نے کیا کیا؟ یاد رکھیں الیکٹرک بسیں سب سے پہلے سندھ حکومت لائی، آپ نے بھی کیا، اچھا ہے۔ ہم تو سیلاب پر بات کر رہے ہیں، آپ سندھ پر چڑھ دوڑے۔ پنجاب حکومت اپنا ترجمان میرے ساتھ بھیجے، ہم دکھاتے ہیں کہ سندھ میں کیا ترقی ہوئی۔ اور ہیلتھ کے شعبے میں سندھ میں بہت کام ہوا، صحت کے شعبے میں ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا کچھ عرصہ قبل سندھ صحافیوں کا، اور پورے سندھ کا انہیں دورہ کروایا گیا۔ بہت سے دیگر منصوبوں کی میں بات ہے، لیکن ہیلتھ کا شعبہ جو ہے اس کو سب نے آ کے لکھا، ہم نے رپورٹ کیا، بڑا اپریشیبل ہے ہیلتھ کے حوالے سے۔ موٹر وے وفاق کا منصوبہ ہے، چیف منسٹر پنجاب کچھ کہے گی تو اس کے معنی اور نکلیں گے۔ عالمی ادارے کسی کے ٹیلی فون یا شکوے شکایت پر نہیں چلتے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک لائن بھی آئی ایم ایف کو کی گئی ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ ہم دل کے اسپتال بنا رہے ہیں، اللہ کرے 10 اور بنے۔ ان اسپتالوں پر تھوڑی اور توجہ دیں، وہاں جانے والا جگر اور گردوں کے مریض کو فیس یا اخراجات دینے پڑتے ہیں سوائے ہیلتھ کارڈ کے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ دیگر بیماریوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ جگر کی پیوند کاری اور دل کے مریضوں کو 6 ماہ کا وقت دیا جاتا ہے۔ NICVD کو ساری دنیا مانتی ہے۔ اس کے بعد یہ صرف سندھ کے رہنے والوں کے لیے نہیں، سارے پاکستان کے لیے، جیسے میں نے وہ ان کے منصوبوں کی بات کی۔ اچھا، یہ قمر زمان کائرہ جو ہیں ان کی ایک کافی طویل پریس کانفرنس، بڑے عرصے کے بعد منظر عام پہ وہ آئے، یعنی کہ بڑا پلیئر پیپلز پارٹی نے اتارا۔ ایک لفظی گولہ باری کا جو میدان ہے اس میں فی الحال، اور کافی عرصے سے جو قمر زمان کائرہ تھے وہ براہ راست کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے تھے۔ ایک وقت میں ان کا نام گورنر پنجاب کے لیے لیا جا رہا تھا، پھر اچانک جو ہے وہ ان کی اپنی مرضی سے یا پارٹی کی مرضی سے وہ ذمہ داری نہیں ان کو دی گئی۔ تو بہرحال میرا یہ انالیسز ہے اس ساری صورتحال میں، ایک تو اسلام آباد والی جو میٹنگ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما کی، اور دوسری جو پیپلز پارٹی نے قمر زمان کائرہ کے ہاتھ میں مائک دیا ہے، بالکل، تو اس کا مطلب ہے کہ اب بات خراب نہیں ہوگی، اب بات خراب نہیں ہوگی، چہ جائے کہ کچھ حلقوں کو یا میں تو کہوں گا حکومت کو خرابی درکار ہے۔ اگر حکومت نے یہ ٹھان لی ہے تو پھر پرابلم وہاں سے ہم نے کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا کرنی ہے تو پھر تو خیر کسی بھی طرح کی ٹیم اتار دیں اور کسی بھی طرح کی ٹیبل ٹاک کر لیں، پھر تو مسائل ہوں گے۔ مگر اگر یہ ایک اتفاقیہ چپکلش ہے تو پھر قمر زمان کائرہ کے میدان میں اترنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ چیزوں کو خراب نہ ہونے دیں گے، نہ ہی وہ انہوں نے کبھی کی اور نہ ہی وہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور نہ ہی وہ کوئی جو ہے نا وہ اونچی آواز میں بات کر کے اور بلو دی بیلٹ بات کر کے توجہ حاصل کرنے والے پولیٹیشین ہیں۔ یہ میری ان کے متعلق رائے ہے، میرا تجزیہ ہے جب سے ہم ان کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں اور کور کر رہے ہیں۔ مطلب بڑے بیلنسڈ ہے، تو ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہی بتاتی ہے کہ وہ صلح صفائی وفاقی وزیر اطلاعات رہے، مختلف وزارتیں رہی ان کے پاس، ہم نے انہیں دیکھا۔ تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ ٹھہراؤ اور یہ ایکسپیرینس یہ تو وقت کے ساتھ آتا ہے۔ تو انہوں نے کتنا اچھا جوڑا، انہوں نے ایک ہی
جملے میں اور ایک ہی بات میں کوزے میں دریا. باقی چھوڑے پروجیکٹس جو ہے نا, پروجیکٹس دیکھیں, آپ اچھے پروجیکٹس کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ان سے جو لوگ مستفید ہوں گے وہ الیکشن میں آپ کو ووٹ دیں گے. سمپل سی بات ہے, سمپل سی بات ہے. اور گراس روٹ لیول تک اگر آپ وہ ثمرات پہنچیں گے ترقی کے اور انہیں ریلیف ملے گا تو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے. کوئی ان کو ووٹ دینے سے روک نہیں سکتا. اور اگر صرف گفتگو کی حد سے آپ چیزیں کریں گے تو آپ کو رزلٹ مل جائے گا نا اگلے الیکشن میں. باتوں سے, تصویروں سے, فوٹو سیشن سے آپ لوگوں کی رائے نہیں بدل سکتے. ٹرو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک بات جو کی کہ آپ خاتون ہیں, آپ پہلی وزیر اعلیٰ, آپ ہماری بہن ہیں, قابل احترام ہے, مگر آپ کو اتنا یاد کرواتے ہیں کہ ہماری لیڈر بھی خاتون تھی. وہ سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں ان کی گفتگو نکال کے اپنے بڑوں سے پوچھ لیں, ان کا طرز سیاست. اور آپ سی ایم پنجاب بعد میں پہلے آپ نواز شریف کی بیٹی ہیں اور شہباز شریف کی بھتیجی ہیں. تو یہاں بھی انہوں نے اشارہ یہ کیا کہ ان کی بھی آپ اپنے والد کی بھی طرز سیاست اور مخالفین کے لیے ان کی گفتگو اور ان کی آرا جو ہوتی تھیں اور کبھی کبھار ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھ لیں. ٹھیک. اچھا جی, یہ جو ہے نا وہ قمر زمان کائرہ کی پریس کانفرنس کے جواب میں عظمہ بہاری کی پریس کانفرنس بھی آ گئی ہمارے شو کے دوران ہی. تو یہ بھی ہم بتا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو. عظمہ بہاری کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے پنجاب حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کی ریس لگائی ہوئی ہے. ابھی بھی آپ کہتے ہیں ہم پنجاب کے سیلاب متاثرین پر سیاست نہیں کر رہے. کاش آپ پنجاب میں رہ کر پنجاب کی بیٹی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنا ماضی دیکھ لیتے. عظمہ بخاری صاحب آئی, وہ کہتی ہیں جس جماعت کے لیڈر ایک خاتون تھی وہ پوری جماعت ایک خاتون لیڈر کے خلاف پریس کانفرنس کر رہی ہے. ہماری مقبولیت اور فکر سے زیادہ آپ اپنی اور اپنی جماعت کی مقبولیت کو مد نظر رکھیں. اس طرح کی بیان بازی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, نہ ہی ایسے پیپلز پارٹی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی. عظمہ بہاری کہتی ہیں یہ. اچھا میرے خیال عظمہ بہاری پنجاب میں جو لڑکھڑائے ہوئے پیر ہے پیپلز پارٹی کے, اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ اختلاف نہیں کر رہے بلکہ با جماعت پنجاب کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں. جس انگلی کی مریم بات کرتی ہیں میں توڑ دوں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب, ان کی کابینہ اور پنجاب کے تمام ادارے پہلے دن سے سیلاب متاثرین کے درمیان ہیں. آپ جیسے میچور اور پنجاب میں رہنے والے سیاستدان سے پنجاب کے سیلاب متاثرین پر سیاست کرنے پر افسوس ہوا ہے. پھر عظمہ بہاری کہتی ہیں جی جب آپ ذاتی حملے کریں گے تو آپ کو جواب بھی اسی نوعیت کے ملیں گے. وہ کہتی ہیں کہ آپ سندھ میں شوق سے BISP کا استعمال کریں, آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ سندھ کے سیلاب متاثرین کو 10-10 ہزار روپیہ دیں. مریم نواز 10-10 لاکھ دے رہی ہے جو متاثرین کی ضرورت ہے. پنجاب کا خزانہ اور پنجاب کے وسائل پنجاب کے عوام کی ملکیت ہیں. پنجاب کے وسائل کو عوام پر خرچ کرنے کے لیے ہمیں کسی کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. عظمہ بہاری کہتی ہیں پنجاب حکومت اپنے فنڈ سے 20,000 کلومیٹر کی سڑکیں بنا لی ہیں. مریم نواز کے 90 سے زائد انیشیٹو پنجاب کے فنڈ سے بن رہے ہیں. اس میں وفاق کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا. اور پھر آخر میں عظمہ بہاری کہتی ہیں اس پر آپ کو بطور پنجابی خوشی ہونی چاہیے نہ کہ افسوس ہونا چاہیے. لو جی, بلا تاخیر جواب آ گیا عظمہ بخاری کا. قمر زمان کائرہ کی میں پریس کانفرنس کی وہ تعریف کر رہا تھا کہ انہوں نے بڑی ایک میچور لیڈرشپ پیپلز پارٹی نے اتاری ہے, مگر اس کے جواب وہ بھی عظمہ بخاری جو ہیں وہ اس سے غصے میں ہے اور انہوں نے بھرپور جواب دے دیا پریس کانفرنس کا.